نام تو انشاءاللہ میرے کو یہاں نہیں تو وہاں پہ مل جائیں گا. سیدہ حشمت ایک گھریلو خاتون ہے. اس کی 2 لڑکیاں ہیں. بڑی لڑکی 4 سال کی ہے اور دوسری لڑکی صرف 1.5 مہینے کی. ایک ایسے وقت جب سیدہ کی بچی کی عمر صرف 1.5 ماہ ہو، وہ بھی سبھی ماؤں کی طرح اپنے گھر پر بیٹھی آرام کر سکتی تھی، کیونکہ وہ ایک چھوٹی بچی کی ماں تھی. اتوار کا دن تھا، چھٹی کا ماحول، لیکن اس کے باوجود سیدہ صبح سے ہی باہر جانے کی تیاریوں میں مصروف تھی. سیدہ کہاں جا رہی تھی اور کہاں جانے کی تیاری کر رہی تھی، بہت سارے لوگوں کو یہ جان کر تعجب ہوگا. سیدہ دراصل ایک امتحان میں شرکت کرنے کی تیاری کر رہی تھی، لیکن یہ امتحان نہ تو کسی جاب کے لیے تھا اور نہ ہی کسی ایڈمیشن کے لیے، اور نہ ہی کسی نے سیدہ کو مجبور کیا تھا وہ امتحان لکھے. پھر بھی سیدہ خوشی خوشی اس امتحان کی تیاری میں مصروف تھی. پہلے بچی کو تیار کیا، اس کے بعد 1.5 مہینے کی بچی کو تیار کیا، خود بھی کھایا. لیکن جب امتحان لکھنا ہو تو کھانا کیا کھایا جاتا. آٹو کرائے پر لیا اور شاہی مسجد باغ عامہ جانے کے لیے تیاری شروع کر دی. سیدہ کس لیے شاہی مسجد باغ عامہ جا رہی تھی؟ دراصل شاہی مسجد باغ عامہ میں آج اتوار کے دن مقابلہ برائے فروغ مطالعہ سیرت نگاری تھا، جس میں جنرل کیٹیگری کے تحت سیدہ نے اپنا نام رجسٹرڈ کروایا تھا. اب امتحان کے دوران مسئلہ یہ تھا کہ 1.5 ماہ کی چھوٹی بچی کو سیدہ کس کے پاس چھوڑے. سیدہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا تو سیدہ نے اس بچی کو اپنے ساتھ ہی رکھا اور پھر جس ٹیبل پر وہ امتحان لکھ رہی تھی اسی ٹیبل پر 1.5 ماہ کی بچی بھی بازو لیٹی ہوئی تھی. سیدہ کا ایک ہاتھ اس چھوٹی بچی کے سینے پر اور دوسرے ہاتھ میں قلم تھا. سیدہ نے امتحان لکھنا شروع کیا. ناظرین، یہ منظر دراصل باغ عامہ شاہی مسجد کا تھا، جہاں پر اتوار کے دن منعقدہ مقابلہ برائے فروغ مطالعہ سیرت نگاری میں تقریباً 1000 لوگوں نے شرکت کی. حصہ لینے والوں میں کم عمر نوجوان، طلباء و طالبات سے لے کر گھریلو خواتین، بزرگ حضرات اور پروفیشنل لوگ بھی موجود تھے. مصلیان نے باغ عامہ شاہی مسجد اور تنظیم فوکس کی جانب سے انٹر، ڈگری، پوسٹ گریجویشن اور جنرل کیٹیگری کے لیے 4 الگ الگ پہلے کتابیں تجویز کی گئی اور تقسیم کی گئی. اب ان مقابلوں میں حصہ لینے والے ہر فرد کو یہ کتاب پڑھنی تھی اور آج جو امتحان ہوا اس امتحان میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات دینے تھے. سیدہ ایسے ہی مقابلے میں حصہ لینے والی وہ خاتون تھی جس کے پاس بہانے ہزار تھے، لاکھوں مصروفیات کے عذر تھے، اور سب سے بڑی وجہ تو اس کی چھوٹی بچی کا صرف 1.5 ماہ کا ہونا تھا. لیکن سیرت کی کتاب کا مطالعہ اور پھر مقابلے میں حصہ لے کر سیدہ نے ثابت کیا کہ جب کوئی گھریلو خاتون بھی عزم کر لیتی ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت اچھے کام سے نہیں روک سکتی. پھر چاہے وہ خاتون انسٹاگرام کے ویڈیوز بنائے یا فیس بک کے ریل یا پھر سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرے، یہ فیصلہ اس کو کرنا ہوتا ہے. بقول علامہ اقبال، مرد و مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبرت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. آپ یقین نہیں مانیں گے، میرے کو کتاب پڑھنے کا اتنا مطالعہ کرنے کا ٹائم نہیں ملا. میں کتاب کو ڈاؤن لوڈ بھی کر لی تھی، کبھی کبھی میں ڈاؤن لوڈ کر کے فون سے پڑھتی تھی کتاب، کبھی ٹائم ملا تو کتاب کھول کے پڑھی. اب میں جو بھی لکھی الحمدللہ ہمارے آل اولاد میں اپنے نبی کی جو سنت ہے، اپنے نبی کا جو عمل کرنے کا طریقہ ہے، ہم آپ کو جو زبان سے ہم بول رہے ہیں لکھنے میں، ہم جو لکھ رہے ہیں اس سے زیادہ ہماری زندگی میں عملی انتخاب آنا میرے دل میں یہی ہے کہ اللہ ہم جو لکھے اس میں سے کہیں ہم جو ہے 2% بھی ہم نہیں ہیں جی، تو میرے کو عملی انتخاب لانا ہے. بچوں کی قربانی، بچی کی قربانی اللہ قبول کرے گا، اللہ رائے گا نہیں کرے گا. آپ اس کے اثرات آپ کے بچوں میں ضرور دیکھیں گے. بچی بھی میں ہماری بہن کے پاس چھوڑنے والی تھی، لیٹ ہو رہا تھا تو میں ہمارے ہسبینڈ کو بولی نہیں صحیح یادگار، آپ جو ہے چلیے آپ بچی کو لے کے، لیٹ ہو رہا ایگزام میں کہیں آنے نہیں دیں گے بول کے ہم گاڑی پہ ایسی لا لی. ایسی کوئی توجہ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے. بس آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ جی میرے ہسبینڈ بزنس کرتے ہیں. ایسے کتنے بچے ہیں آپ کو؟ میرے کو 3 لڑکیاں ہیں، 1 لڑکا ہے الحمدللہ. یہ ان کی کیا عمر ہے؟ تینوں آلموسٹ ابھی جو ہے 2 منتھس کے نہیں ہوئے سمجھی. جی ہاں، کل انشاءاللہ 16 کو ہو دینا. جی ہاں جی ہاں، تو ابھی انشاءاللہ کل ہوئیں گے 2 منتھس کے، ابھی نہیں ہوئے 2 منتھس کے. جی ہاں. پریپیئر ہو گئے تھے آپ پورا امتحان کی تیاری؟ میں بک کو مطالعہ کرنا اسٹارٹ کر دی تھی. اتنا زیادہ مطالعہ تو نہیں کری، لیکن الحمدللہ سیرت النبی سے اور قرآن و حدیث سے تھوڑا میں واقفیت رکھتی ہوں.
तो यहाँ पर एक इनाम मिलने वाला मिल सकता है, आपको उम्मीद है? जी इनाम तो इंशाल्लाह मेरे को यहाँ नहीं तो वहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ नहीं तो वहाँ मिल जाएगा इनाम। मैं जो है अगर यहाँ भी नहीं मिला तो हमारी औलाद में अल्लाह ताला से मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी औलाद को काबिल बना कि दीन के कामों में भी और दुनिया के भी जो भी काम है उसमें जो है। आपको लिखने आने की तौफीक, ये सबसे बड़ा इनाम। जी हाँ जी हाँ। ये आप अब आए, ये सबसे बड़ा इनाम। मैं समझ रही थी लेट हो गई तो क्या है, आधे रास्ते से नहीं, मगर मैं बोली ऑनलाइन जाने से तो जाना बेहतर है। और आमतौर पे आजकल के लड़कियां इंस्टाग्राम पे बहुत वक्त गुजारती है, सोशल मीडिया पे ज्यादा है, तो उनको कुछ पैगाम और दीन से दूरी है। देखिए अब आजकल हम ये नहीं बोल सकते कि ये चीज से दूरी इख्तियार करिए। वो चीज में आप जो चीज को इस्तेमाल कर रहे उसको ऐसा आपको कोई चीज का एडिक्शन हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप वो एडिक्शन नहीं छोड़ सकते, तो उसको जो है अपने लिए फायदेमंद वो मुफीद कैसा साबित हो सकती, उस तरीके से दीन के बातें भी उसके अंदर रहते उस तरीके से। और अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और अल्लाह ताला भी ऐसा नहीं बोले कि आप जो है एक ही साथ अपने आप को तब्दील करिए, आहिस्ता 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 अपने अंदर अमली इंतखाब, हाँ अपने अंदर तब्दीली लाइए। अल्लाह ताला जो है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अगर हम आपको अगर अल्लाह ताला अगर हमसे नाराज रहता या फिर हम अल्लाह ताला के अगर इतने गुनहगार बंदे हैं तो हमें अल्लाह ताला जो है दिन में जो हम 3 टाइम खाना खा रहे हैं ये सब हमको नसीब नहीं होता। अल्लाह ताला चाहता कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता दीन की तरफ रग़बत पैदा करे।